بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خوبصورت آیت ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا۔ قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ کو اپنی ہر پریشانی کا حل مل جاتا ہے۔ جب یہ آیت میرے سامنے آئی تو میں ہمیشہ کی طرح حیران ہوئی۔ بے شک وہ ذات ہر اس چیز کو جانتی ہے جو آپ ظاہر کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں۔ آپ کو جس بھی شے کی ضرورت ہوگی، آیت آپ کا تعاقب کرتی رہے گی، آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ آیت ہمارے لیے کیا پیغام لائی ہے؟ مغفرت یا بخشش کیوں مانگی چاہیے، کیوں مانگنی چاہیے؟ بہت سے لوگ کہیں گے تاکہ جنت ملے۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ جیسے کہ بخشش ہوگی اسے جنت ملے گی، جس کی بخشش ہوگی اس سے جنت ملے گی۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ گناہ ہو گیا، دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف جاؤ کہ مالک غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیں۔ اگر کوئی بھی کوتاہی یا گناہ ہو جائے تو دل کو فوراً استغفار سے صاف کرنا ہی بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر زنگ لگ جائے۔ جیسے ہر جگہ کو روزانہ صاف کیا جاتا ہے، ایک دن بھی اگر کسی بھی جگہ سے صاف نہ ہو تو وہ جگہ بہت آلود اور گندگی سے بھر جاتی ہے۔ بلکہ یہی حال ہمارے دل، ہمارے نفس کا ہے۔ ہم اپنے وجود کو روزانہ استغفار سے صاف نہیں کریں گے تو میلا ہو جائے گا، اور جس دل میں زنگ لگ جائے وہ کسی چٹان جیسا سخت ہو جاتا ہے، اتنا کہ وہ خود اپنے وجود کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ چٹان خود انسان کے اوپر بھاری بھرکم بوجھ کی طرح محسوس ہوتی ہے، اور اس کا وزن انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ دل کی گندگی کو صاف رکھا جائے؟ انسان ہے ہی خطا کا پتلا، وہ اپنے نفس کو کنٹرول بھی کر لے تو کوئی نہ کوئی سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ نفس مطمئن کے درجے ہر پہنچا ہے تو دل کو ہر میل سے صاف کرتے جاؤ، روزانہ صفائی کی جائے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی چاہتا ہے، کیونکہ یہ کلمات میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے والدین بخشے جائیں اور روز قیامت سرخرو ہوں تو وہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرے، اور اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ کیونکہ یہ کلمات تو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، تو سوچیں کتنی قدر کرتا ہے اللہ ہماری اس دعا کی کہ ہمیں والدین کی بخشش طلب کرنے رکھا ہے۔ آج کی آیت واللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ذات آپ کے سینے میں موجود ہر بات، ہر راز سے واقف ہے، وہ بھلا کیسے نہ جانتی ہوگی کہ کوئی ایسا لمحہ نہ گزرا ہوگا جس میں میں نے اس ذات سے اپنی حالات کی درستگی اور اپنی نصیب کی دعا نہ مانگی ہو، یا اس خواہش کو دل میں نہ رکھا ہو۔ وہ ذات علیم ہے، ہر چیز سے باخبر، ہر یاد سے باخبر، ہر دھڑکن سے باخبر، ہر سسکی سے باخبر۔ وہ رونا جو آپ دنیا سے چھپ کر روتے ہیں، اللہ اس آنسو سے بھی باخبر ہے۔ دل کا بھید کیا ہوتا ہے، سینوں میں چھپا راز کیا ہوتا ہے؟ ایسا کون سا راز ہے کہ جب بھی ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو پرسکون ہو جاتے ہیں یا کبھی ڈر جاتے ہیں؟ کوئی ایسا تو راز ہے نا کہ جب وہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو آپ کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ کوئی ایسی کہانی تو آپ اپنے دل میں سمائے ہوئے ہیں کہ اگر وہ کھل جائے تو آپ فنا بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی شخصیت تہس نہس بھی ہو سکتی ہے۔ اور معصیت سے خرچ کریں اور معاشیت سے خرچ کریں، حلال یا حرام، پھر ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ نہیں؟ ان سب باتوں کا جواب سوچ لو۔ دنیا چاہے جتنی اچھی لگے مگر اس دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ہر چیز لیتے دیتے سوچ لینا چاہیے کہ حلال ہے یا حرام۔
ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی ضرور شیئر کیجیے، اور اگر کچھ بھی سوال ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔